مرحبا پیاری بچیوں مرحبا، عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ جی ہاں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا پروگرام، بہت ہی پیارا سلسلہ، جس سلسلے کا نام ہے پیاری بچیاں اور جی ہاں، میلاد کی خوشیاں منائیں گے۔ ماہ ربیع الاول تو کیا آتا ہے کہ ہر طرف بہار ہی بہار آ جاتی ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، بچہ ہو یا بوڑھا، سب کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جب جس کو دیکھا جائے ہر کوئی خوشی منا رہا ہوتا ہے، کوئی جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، کوئی گھر کو سجا رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سلسلہ آپ نے دیکھنا تو ہے، لیکن یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل ماہ ربیع الاول میں خوب خوشیاں منائیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت، یوم ولادت خوب دھوم دھام سے منائیں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے اور جھنڈے لگائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے اور اچھے اچھے نیک کام کریں گے۔ کیا کریں گے ہم؟ نیک کام کریں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، ساری چیزیں کریں اور اچھے اچھے کام کریں، انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا نام ہے پیاری بچیاں اور میلاد کی خوشیاں۔ ہمارے پاس یہاں پر کچھ بچیاں موجود ہیں، یہ آئی ہیں اور خوشی منا رہی ہیں، مہندی بھی لگائی ہے۔ اسی طرح اچھے اچھے کام کریں، خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے، خوشی کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ خوشی کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، اور ہمارا جو پروگرام ہے اس میں بھی ہمارے پاس بہت سارے مختلف سیگمنٹس ہیں، جس میں ہم شان مصطفیٰ بھی سنیں گے، سبحان اللہ، جس میں ہم نور کی باتیں سنیں گے، سبحان اللہ، ہم آقا کی آمد کے نعرے لگائیں گے، کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے، سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ ان سب کا مقصد آپ تک علم دین کو پہنچانا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس پروگرام سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب بڑھنے جا رہے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ اس میں ہم کیا کریں گے پیارے بچوں؟ ہم آپ کو اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک فرمان سنائیں گے، ایک حدیث مبارکہ سنائیں گے، اور یہ حدیث مبارکہ بچیوں سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ جی ہاں، بیٹیوں سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کے بارے میں، چھوٹی بچیوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں، اس سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، سبحان اللہ، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، کیونکہ یہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہیں۔ کیا کرنے والیاں ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، کیونکہ یہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہیں، پیار کرنے والی ہیں، اور دیکھا جائے تو واقعتاً جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ ایک طرح سے گھر کی رونق ہوتی ہیں اور یہ رحمت ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟
جی ہاں، اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے. تو یاد رکھیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ بیٹیوں کو ہمیں کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے. اور جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سارے بچوں کو اپنے والدین سے محبت کرنے والا بنائے. سارے یوں سمجھیے سب کو ان کے والدین سے محبت کرنے والا بنائے. اور ہمیں اپنے والدین سے بھی محبت کرنی چاہیے. اب یہاں سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہیں. اور اب دیکھیں کہ جو اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے. محبت کرنے سے مقصد کیا ہے پیارے بچوں؟ محبت کرنے کا مطلب کون بتائے گا کیا ہے؟ کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے؟ نہیں. محبت کرنے کا مطلب یہ فرما برداری کرنا. کیا کرنا؟ جی ہاں، اپنے والدین کا کہنا ماننا، اپنے والدین کی بات کو ترجیح دینا، پریورٹی دینا، اور وہ جو کہیں آپ کو آپ نے فوراً اس کو کرنا ہے. تو یہ محبت کہلاتی ہے. اب بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو والدین سے بہت محبت ہے، لیکن والدین جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا الٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت تو نہیں ہے. تو یاد رکھیے پیارے بچوں کہ اپنے والدین سے محبت کریں. اور اس فرمان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے بچے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اچھے بچے بن جائیں گے. تو ابھی ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، بہت پیارا فرمان. کون سنائے گا مجھے یہاں پر؟ چلیں آپ سنائیں. بیٹیوں کو برا مت سمجھو کیونکہ وہ محبت کرنے والیاں ہیں. جی ہاں، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اسی طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے کمپلیٹ ہوا. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس سے پہلے کچھ نعرے لگاتے ہیں. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی ولادت، سرکار کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. اس سیگمنٹ میں پیارے بچوں ہمارے ساتھ ایک بچی ہوں گی اور ان کا نام ہے کنیز فاطمہ. یہ آپ کو شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کریں گی اور یہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں بتائیں گی. تو ہم بڑھتے ہیں کنیز فاطمہ کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. تو کنیز فاطمہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو آج شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا بیان کرنا چاہ رہی ہیں؟ سٹارٹ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. صلو علی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ہیں. آپ کا نام مبارک عبداللہ اور کنیت ابو محمد ابو احمد ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان کا نام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر بہت خوبصورت بھی تھے. ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگل میں تشریف لے گئے تھے تو ملک کے شام کے کچھ نان مسلم لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا
تو جنگل میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کو مارنے کی کوشش کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اکیلے میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے آپ رضی اللہ عنہ کو بچا لیا۔ وہ اس طرح کہ اچانک چند ایسے لوگ آئے جو اس دنیا کے لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ ان سواروں نے آ کر کافروں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سیفلی ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی۔ جب وہ اپنے گھر آئے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی آمینہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کروائیں گے، کیونکہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا بھی بہت نیک خاتون تھی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی فیملی کے لوگ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرنٹس کی آپس میں شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ ٹائم بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے دوسرے شہر بھیجا۔ وہاں سے واپسی آتے ہوئے مدینہ پاک میں آپ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ 25 دن آپ رضی اللہ عنہ بیمار رہے اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، تو یہ تھی پیارے بچوں کنیز فاطمہ کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں ہمیں بڑی پیاری معلومات دی۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہم سب کی مائیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہوں گی اور ان کا نام ہے میرب، جو آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیں گی۔ تو اب ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کن ازواج مطہرات میں سے کن زوجہ مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں۔ جی میرب۔ پیاری بچیوں، اس سیگمنٹ میں ہم امہات المومنین میں سے روز کسی ایک کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ تو آج ہم سننے والے ہیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہا ان لکی لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ پاک نے سلام بھیجا۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا پانی ہے، جب وہ لائیں ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ایک اور اسپیشل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی گڈ نیوز دی، اور صرف گڈ نیوز ہی نہیں دی بلکہ یہ بھی بتایا کہ جنت میں جو بہت زیادہ ریسپیکٹڈ اور جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی وہ یہ ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو کہ فرعون کی وائف تھی لیکن مسلمان تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا ایمان لے کر آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور پھر آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری معلومات ہمیں حاصل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی اور آپ کی شخصیت، آپ کی کیا کیا اسپیشلٹیز تھیں، کیا کیا خاصیت تھی جو ہم نے سنا ابھی۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو کچھ سنیں اگر مناسب ہو سکے تو ان کو لکھ لیا کریں۔ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو لکھ لیے جاتے ہیں، ورنہ ان کو کوشش کر کے یاد رکھا کریں، تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے نور کی باتیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے سیگمنٹ نور کی باتیں. جی ہاں، نور کی باتیں کریں گے. اس میں بھی ہمارے ساتھ 2 بچیاں ہوں گی جو آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کریں گی اس سیگمنٹ کے مطابق. ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں بتانے جا رہی ہیں. جی پیاری بچیاں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کو اللہ پاک نے نورانی انسان بنایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کچھ فاصلہ تھا. جب آپ بات چیت فرماتے تو اس فاصلے میں سے نور دکھائی دیتا تھا. سبحان اللہ! یعنی دانتوں کے درمیان میں سے ایک لائٹ چمکتی تھی. جی بالکل. چلے پیاری بچیاں، اب میں بھی کچھ بتاتی ہوں. ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فجر کے ٹائم سے پہلے کچھ سی رہی تھی. اتنے میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا اور گھر میں اندھیرا ہو گیا. اتنے میں گھر میں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے پورے گھر میں ایک دم میں روشنی ہو گئی اور جو سوئی کھو گئی تھی وہ بھی مل گئی. سبحان اللہ! تو پیاری بچیوں، ایسے ہیں ہمارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ نور کی باتیں سیگمنٹ میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں معلوم ہوئی، جس میں سے ایک خاص بات جو تھی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے عام بشر نہیں ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے گا پیارے بچوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. کیا ہے؟ نور بھی ہے. جی ہاں، یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تو اسی طرح یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سبحان اللہ! تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم کیا سنیں گے؟ ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہوں گی جو آپ کو بتائیں گی جشن عید میلاد النبی کے فضائل و برکات کے بارے میں، اور وہ ہیں عائشہ. ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں. جی پیاری بچیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت تو مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے. آج ہم اس عید کے بارے میں کچھ باتیں سنتے ہیں. پیاری بچیوں، اس عید کی تو بہت برکتیں اور فضائل ہیں، لیکن آج ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم جشن ولادت کو عید کیوں کہتے ہیں. یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. اس کا آسان سا جواب تو یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو اردو ڈکشنری عید کی میننگ ہے خوشی کا دن. ایسا خوشی کا دن جو بار بار آئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے تو ہر سچے مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے، اسی لیے ہم اسے عید کہتے ہیں. اور اگر آپ قرآن و حدیث کی بات کریں تو حدیث پاک میں جمعہ کے دن کو عید کہا گیا ہے. یوم عرفہ کو بھی عید کہا گیا. اسی طرح پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانی دسترخوان عطا فرمایا. اس دن کو بھی عید کہا گیا. اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جس دن اللہ پاک کی خاص رحمت ملے اسے عید کی طرح منانا نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اس لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے کو عید کہتے ہیں اور عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت پیاری معلومات حاصل ہوئی. جی ہاں پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں. کیا ہے؟ رحمت ہیں. جی ہاں. اور ہمیں عید میلاد النبی پر خوب جوش و خروش کے ساتھ خوشیاں منانی چاہیے. خوشیاں منائیں گے, سیلیبریٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی اور فائدہ بھی حاصل ہوگا. تو اب ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے سنتیں اور آداب. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, یہ جو مقابلہ ہوگا یہ یہاں پر موجود بچیوں کے درمیان ہوگا جو یہاں پر سنتیں اور آداب بتائیں گی, اور جو رک جائیں گی وہ پیچھے رہ جائیں گی, اور جو آخر میں بچیں گی وہ جو ہے ونر کہلائیں گی. تو اس طرح یہ سنتیں اور آداب کا مقابلہ ہوگا, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو پہنچایا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا سنتیں مبارکہ تھیں, تاکہ ہم سنیں اور اس پر عمل بھی کریں. تو آئیے بچوں مقابلہ شروع کرتے ہیں. جی میرب. ٹیکا لگانا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. زوہا. امامہ باندھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. طہا. جب کسی سے ملے تو مصافحہ کرنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. جی عائشہ. مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبردست سنت ہے. جی کنیز فاطمہ. کھانے سے پہلے ہینڈ واش کرنا اور کلی کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ماشاءاللہ. تو ایک راؤنڈ مکمل ہوا, اب دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرب. سلام کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. زوہا. مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. جی زاہا. سیدھا ہاتھ سے لینا اور دینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. جی عائشہ. پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا جوتا پہنے ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. جی کنیز فاطمہ. پہلے الٹا جوتا اتارنا پھر سیدھا جوتا اتارنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ماشاءاللہ پیارے بچوں, آپ کو سنتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں. تو اب آپ نے یہ یاد رکھنی ہے, اور 2 راؤنڈ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب ہم آخری راؤنڈ, لاسٹ راؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا. جی میرب. 3 ساتھ میں پانی پینا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. ماشاءاللہ. جی. کھجور کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے. ماشاءاللہ. جی زاہا. لوکی کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ماشاءاللہ. جی عائشہ. خوشی سے گلے ملنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جی کنیز فاطمہ. جب کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت مانگنا سنت ہے. بہتر ہے کہ اس طرح اجازت مانگے, السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہ مقابلہ رہا اور کتنی پیاری پیاری سنتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. تو کوشش کریں کہ ایسی سنتیں جو چھوٹی سی سنتیں ہوتی ہیں لیکن ہوتی بہت پیاری ہیں, ہوتی بہت اچھی ہیں, ثواب بہت زیادہ ملتا ہے, تو ایسی سنتیں پیارے بچوں ہمیں یاد ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. یہاں پر مقابلہ بہت اچھا رہا اور سب نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں سنتیں بتائی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ سب مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سے پہلے ہم اپنا مدنی مقصد سنائیں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے آپ کا انتخاب. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے آپ کا انتخاب. اس میں ہوگا یہ کہ آپ سے کرنے ہیں ہم نے سوالات, اور آپ نے سوالات کا جواب دینا ہے اس طرح کہ آپ کریں گے کوئی کلر چوز, اور اس میں جو کوشچن آئے گا آپ نے وہ اس کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ چلیں پہلے کس سے سوال کریں؟ چلیں آپ کلر چوز کریں پہلے. 1. چلیں 1 کھولتے ہیں. اورنج ہے نا 1. دیکھتے ہیں آپ کا کیا سوال نکلا ہے. آپ نے جواب دینا ہے کہ مزار کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی قبر مبارک ہوتی ہے اسے مزار کہتے ہیں, جیسا کہ غوث اعظم کے مزار. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو اب دیکھتے ہیں کون سا نمبر آپ لوگ چوز کرتے ہیں. کون چوز کرے گا؟ جی کنیز فاطمہ. نمبر 8. نمبر 8. کیا نعت پڑھنے کے لیے بھی وضو ہونا ضروری ہے؟
बावजूद नात पढ़ेंगे तो ये बहुत ही अदब की बात है और हमें बावजूद नात पढ़नी भी चाहिए, लेकिन अगर कोई बगैर वजू के भी पढ़ता है तो गुनाह नहीं, सवाब उसे भी मिलेगा इंशाअल्लाह। आपका जवाब माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमें नात शरीफ पढ़नी चाहिए और नात शरीफ पढ़ते रहा करें। अब है अगले नंबर की बारी। अब कौन चूज करेगा? आप करें, चले। 7 नंबर। सेवन नंबर में आपके लिए है, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बहनें भी थी? बच्चों, हमारे नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अम्मी अब्बू के इकलौते बेटे हैं। जी हाँ, आपका जवाब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब है अगला नंबर। अब कौन सिलेक्ट करेगा? चलें, आप बताएं। आप माइक दें इनको, सीधे हाथ से लें जी। नंबर 5 आपने कहा, ठीक है। 1 मिनट। आपके लिए सवाल आया है, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी प्यारी प्यारी बेटियां हैं? जी बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां हैं, बीबी ज़ैनब, बीबी रुकैया, बीबी उम्मे कुलसूम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन। आपका जवाब हाँ, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां हैं? 4 शहजादियां हैं। जी हाँ, ये हमें याद होना चाहिए और ये सारी मालूमात हमें मिलती रहेंगी कहाँ पर? जी हाँ, कहाँ मिलेंगी? किड्स मदनी चैनल पर। तो आपने प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। इसी तरह हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे बच्चों, अब है हमारा आखिरी सेगमेंट और इस सेगमेंट का नाम है नारों की बहार। जी हाँ, नारे ना हो, माह रबीउल अव्वल का महीना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए बढ़ते हैं इस सेगमेंट की जानिब और यहाँ पर मौजूद बच्चियां नारे लगाएंगी और आपने जोश के साथ नारे भी लगाने और जवाब भी देना है, ठीक है? नारे भी लगाने और जवाब भी देना। और मदनी चैनल के नाज़रीन भी खामोश नहीं बैठेंगे, वो भी नारे लगाएंगे और नारों का जवाब भी देंगे। जी, रसूल की आमद, हुजूर की आमद, मकबूल की आमद, बशीर की आमद, नज़ीर की आमद, मरहबा या मुस्तफा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम प्यारी बच्चियां और मिलाद की खुशियां। इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और नए सेगमेंट होंगे, अच्छे अच्छे सेगमेंट होंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी। आपने हमारे साथ रहना है और सबसे बढ़कर आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। और प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल का हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, वहां जाकर प्यारी प्यारी चीजें आप देख सकते हैं। हम गुलाम रसूल के खाके जो है वो देख सकते हैं आप, और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी देख सकते हैं। इसी तरह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इसमें जो मिस्टेक हुई हो उन्हें माफ फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मरहबा प्यारी बच्चियों, मरहबा ईद मिलादुन नबी है, मरहबा या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार से तुम भी पुकारो, मरहबा या मुस्तफा।